کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جائیں، جو نیک اعمال کیے جائیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی ایام العشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں سے مراد لے رہے تھے عشرہ ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی شروعات کے 10 دنوں کو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کے نیک اعمال ہیں، ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کا بھی اتنا ثواب نہیں جتنا ان 10 دنوں کی نیکیوں کا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو لے کر کے گیا ہو اور کچھ نہ لے کر کے لوٹا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہو، اس کا مرتبہ اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ معزز ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی کتنی فضیلت ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے اس مقصد کے لیے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں اذان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ اس سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں میرے بھائیوں۔ آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ ہم آپ سبھی سے میری درخواست ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔